بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 43 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے المبنی من الاسماء، یعنی وہ اسماء جو مبنی ہوتے ہیں۔ سابقہ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا المعرب من الافعال، اور اس سے پہلے المبنی من الافعال۔ تو افعال سے ہم فارغ ہوئے ہیں، اب ہم دیکھیں گے کہ اسماء میں وہ کون سے کلمات ہیں جو مبنی ہوتے ہیں۔ مبنی کی تعریف آپ جانتے ہیں کہ مبنی وہ ہوتا ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا، وہ اپنی حالت پر رہتے ہیں۔ تو آئیے بحث سے اور مثالوں سے سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المبنی من الاسماء۔ الامثلہ: فی الحجرۃ 11 کرسیا، 11۔ جلست مع 11 رجلا۔ ما رأيت مثل هذا الكتاب من قبل۔ إن نجحت فلك المكافأة من بعد۔ من أئمة النحو سيبويه، كان ابن احمد ابن طولون يدعى خمارويه۔ یہاں پر کسرہ ہے، ہا سے نیچے کسرہ ہے۔ تو آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ یہاں پر فی الحجرتی یہ خبر مقدم ہے، 11 مبتدا مؤخر ہے، اور ہم نے پڑھا ہے کہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے، مبتدا مرفوع یعنی اس پر ضمہ ہوتا ہے۔ یہاں پر 11 را کے اوپر کوئی ضمہ نہیں۔ اسی طرح یہاں پر مع مضاف ہے، تو جب بھی ہم مضاف لے کر آتے ہیں اس کے بعد والا جو کلمہ ہوتا ہے وہ مضاف الیہ، اور مضاف الیہ کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ مجرور یعنی اس کے نیچے کسرہ ہوتا ہے، جیسے علی زید، علی الکتاب، با سے نیچے یعنی ہم کہتے ہیں کسرہ ہے یا جر ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر ہم پڑھتے ہیں جلست مع 11 رجلا، تو یہاں پر ہم کسرہ نہیں پڑھ رہے، تو اس سے پتہ چلا کہ 11 جو ہے یہ مبنی برفتح ہے، مبنی جو علی الفتح۔ اسی طرح سیبویہ، خمارویہ، حالانکہ یہاں پر یہ ضمہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ کیا ہے؟ نائب فاعل ہے، اور نائب فاعل فاعل کی طرح مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں دیکھیں من قبلو، من حرف جر ہے، مجرور کرتا ہے، لیکن یہاں قبلو ہے، یہاں بعدو ہے۔ انشاءاللہ بحث سے یہ بات مزید واضح ہو جائے گی۔ البحث: احط فی کثیر من المواطن، آپ نے احاطہ کیا ہے بہت ساری جگہوں پر، التی سبقت لک، جو آپ پر گزر چکی ہے، یعنی دروس گزر چکے ہیں، بجملۃ من الاسماء المبنیہ، یعنی کچھ اسماء مبنیہ میں سے جو آپ جان چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسم کیوں مبنی ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ بتائیں گے آپ کو۔ وعرفت هناك، وہاں آپ نے یہ بھی جانا تھا، احوال بنائها، کہ مبنی کیوں ہے، کیا وجہ ہے۔ ومن هذه الاسماء الضمائر، اور ان اسماء میں سے جو آپ نے پہلے سے جان لیا ہے، پہلے دروس میں پڑھ لیا ہے، الاسماء المبنیہ کے جو مبنی ہوتے ہیں اس کا آخر نہیں بدلتا، تو ان میں سے ضمائر ہیں کانا وانت، انتما، انتم، انتی، تمام ضمائر۔ اور اسماء الاشارہ بھی یہ بھی مبنی ہوتے ہیں، ھذا، ھذہ، یہ تبدیل نہیں ہوتے، علی ھذا، بھذا، ھذا، یہ ہر حالت میں اسی طرح رہتے ہیں۔ والاسماء الموصولہ بھی ہے، الذی واللتی، واسماء الاستفہام متی واینا، واسماء الشرط من ومہما، واسماء الافعال کہیہات وآمین، وبعض الظروف اذ، اذا، حیث، امسی۔ امسی امسی ہی رہے گا، امسو یا امسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے پتہ چلا یہ بعض ایسے اسماء ہیں مبنیہ جس کے بارے میں آپ پہلے سے جان چکے ہیں۔ اور اسی طرح ومن اسماء انواع الاسماء المبنیۃ، اور بعض اسماء مبنیہ کے وہ اقسام اور انواع، التی مرت بکا، جو آپ پر گزر چکے ہیں، فی بحث المنادا، منادا یعنی ندا جس کو ہم بلاتے ہیں، منادا کے بحث میں۔ اذا کان علما، جب منادا علم ہو، مفرد ہو، یعنی یا زید، یا زیدو، زیدو کیا ہے؟ مبنی بر ضمہ ہے۔ او نکرہ مقصودہ، یعنی یا رجل، جیسا کہ یا ہشام و یا رجلا۔ ترید به ذاتا تقصد اقبالها، اس رجل سے خاص بندہ مراد ہے، اس لیے کہا نکرہ مقصودہ۔ آپ کو نام نہیں آتا
تو وہ معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے، لیکن مقصودہ ہے، اس کو بلا رہے ہیں. تو یہ دو صورتیں ہیں نظام بحث منادہ میں کہ یہ بھی مبنی ہوتے ہیں، یہ بھی نہیں بدلتے. واسم لا النافیہ للجنس، اور لا نافیہ کا جو اسم ہوتا ہے مبنی ہوتا ہے. لا رجل فی الدار، لا کتاب فی المکتبہ، آدمی گھر میں بالکل بھی نہیں ہے، یعنی جنس الرجل لا یوجد. ٹھیک ہے، یہ جنس ہی وہاں پر موجود، اس طرح کتاب بالکل بھی مکتبے میں نہیں. اذا کان غیر مضاف، اس صورت میں کہ جب لا کا جو لا نافیہ کا جو اسم ہے وہ نہ مضاف ہو نہ شبیہ بالمضاف، جیسے لا حی باقن، حی نہ تو مضاف ہے ما بعد کی طرف اور نہ وہ شبیہ بالمضاف ہے، تو اس لیے یہ لا حی جو ہے یہ مبنی بر فتح ہے. ولا ضدین مجتمعان. وبقیت من المبنیات انواع اخرى، تو اس کے علاوہ مبنیات میں سے بعض اقسام وہ ہیں جو رہ گئی ہیں. قد تکون غریبۃ عنک، یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو نہیں جانتے ہوں. غریبہ، غریبہ معنی اجنبیہ. انت لا تعرفها، آپ ان مبنیات کو نہیں جانتے. ولذلك، تو اس لیے نتناول، ہم لیں گے بعضها بالبحث والشرح فنقول، ہم اس کو تھوڑی واضح کر دیں، اس کی شرح کرتے ہیں کہ وہ کون سی مبنیات ہیں جس کو آپ ابھی تک آپ نے نہیں جانا. تأمل المثالین فی الطائفة الاولى، غور کریں پہلی قسم کی دو مثالوں میں. تأمل المثالین، دو مثالوں کو جو پہلی قسم میں. تجد کل منہما، آپ دیکھیں گے دونوں میں سے، یعنی آپ پاتے ہیں دونوں مثالیں جو ہیں یشتمل مشتمل ہیں علی عدد مرکب، عدد مرکب ہے. کیا ہے؟ احد، ایک عدد، عشرہ دوسرا، تو یہ ہوا مرکب عدد احد عشرہ. اذا تبرت موقع هذا العدد، اگر آپ دیکھیں کہ یہ اس کا محل کیا ہے، محل اعراب کیا ہے، تو آپ دونوں میں دیکھتے ہیں وجدته فی المثال الاول مبتدا، ٹھیک ہے، مبتدا واقع ہو رہا ہے ترکیب کے اعتبار سے. وفی المثال الثانی مضاف الیہ، کیونکہ مع داخل ہے، مع 19، تو یہ دونوں کا محل اعراب آپ جان چکے ہیں. ولکنک لا ترى علامت الرفع، لیکن وہاں پر ضمہ تو ہے نہیں. ولا علامت الجر، مضاف الیہ پر کسرہ ہے نہیں. مع انہ صحیح الاخر، حالانکہ وہ دونوں اس کا آخری حرف جو ہے وہ حرف صحیح ہے، حرف معتل نہیں ہے کہ وہاں پر ہم کہیں کہ کوئی حرف محذوف ہے یا ثقل کی وجہ سے یا تعذر کی وجہ سے وہاں پر ہم ضمہ یا فتحہ نہ دے سکے. فهو اذن مبنی، تو اب اسی لیے آپ جانیں کہ وہ مبنی ہے. وبناؤه على فتح جزئیہ، اور مبنی کس طرح؟ على فتح جزئی، یعنی اس کے دونوں جزء 11 دونوں پر ہم فتحہ پڑھیں گے مبنی بر فتح. ومثله من في ذلك جميع الاعداد المرکبہ، اسی طرح تمام اعداد مرکبہ ہے الى 19 19 تک، 11 13 14 یہ تمام. ما عدا ای ما سوا، 12 کے علاوہ، واثنتي 10 کے علاوہ. فإن صدر كل منهما، ان کا جو صدر ہے، صدر سے مراد یہ پہلا والا 22 اور 22، کیونکہ معرب ہے، کیونکہ ہم نے تثنیہ پڑھا ہے جاء رجلان رأيت رجلين مررت برجلين، تو اسی طرح جاء اثنان رأيت اثنين مررت باثنين، تو یہ معرب ہے، یہ اعراب کو قبول کرتے ہیں. تو اس کا جو صدر ہے پہلا کلمہ ہے معرب ہے، اعراب المثنى، جیسا مثنى کا اعراب ہے اسی طرح اس کا بھی اعراب مع بناء العجز الفتح، لیکن آخری جو یہ ہے 10 یہ مبنی بر فتح ہوگا. اس کا پہلا جز معرب ہے، دوسرا جز مبنی بر فتح ہوگا. ومثل الاعداد المرکبۃ فی البناء علی فتح الجزئین، اور اس طرح باقی بھی ہمارے پاس ایسے اعداد ہیں، ایسے مرکبات ہیں جو مبنی بر فتح ہے. وہ کون کون سے؟ الظروف المرکبہ یا الاحوال المرکبہ، اس کی مثالیں آگے آ رہی ہیں. ظروف مرکبہ یعنی ایسے ظروف جو مرکب یعنی دو ایک ساتھ آتے ہیں جملے میں. مثال کے طور پر یعودنی الطبیب، طبیب میری عیادت کرتا ہے. صباح مساء، تو یہاں صباح مساء یہ مبنی بر فتح ہے کیونکہ یہ بھی ظروف مرکبہ ہیں، جیسے یہ اعداد مرکبات ہیں نا 19 یہ. وتقول فی الثانیہ، کیا مراد ہے؟ الاحوال المرکبہ مراد، احوال مرکبہ سے. مثال یہ علی جاری، علی میرا پڑوسی ہے. بیتا بیتا، اس سے مراد ملاصقاً، یعنی میرا گھر اور ان کا گھر جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے. تو یہ بیتا بیتا یہ احوال مرکبہ میں سے آ گیا، تو اس کو بھی ہم مبنی بنائیں گے. انظر الی الطائفۃ الثانیہ، آپ دیکھیں دوسری قسم کی مثالوں میں
تجد الکلمتین قبل و بعد وہما ظرفان کما تعلم، دونوں ظرف ہیں، ظروف میں سے ہیں۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ مَعْنَى كُلٍّ مِّنْهُمَا، اگر آپ دونوں کے معنی پر غور کریں، فی المثالین ادرکت، آپ پائیں گے ان هناك مضافا الیہ محذوفا، کہ ان کے بعد مضاف الیہ جو ہے وہ محذوف ہے، لفظہ محذوفا، لفظہ لفظ مضاف الیہ کے جو الفاظ محذوف ہے، منوی معنی، لیکن اس کا معنی ذہن میں موجود ہے، فی نفس المتکلم، متکلم جب بات کرتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ قبلو یا بعدو کے بعد کیا چیز مضاف الیہ ہے اور کیا محذوف ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے۔ فإنک حین تقول، جب آپ کہتے ہیں ما رأیت مثل هذا الکتاب من قبل، جب آپ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں تو قبلو کے بعد آپ کیا ذہن میں، آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے مضاف الیہ، وہ ہے تقصد به من قبل رؤیتہ، یعنی یہاں پر آپ نے اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ یہ ہے من قبل رؤیتہ ما رأیت من قبل رؤیتہ، یعنی اس کے دیکھنے سے پہلے میں نے اس جیسی کتاب نہیں دیکھی، تو یہ چونکہ محذوف ہے۔ من غیر ان تصرح بالمضاف الیہ، آپ اس کی تصریح بالکل بھی نہیں کرتے۔ وہذان الظرفان یبنیان، تو یہ دونوں قبل اور بعد جو ہیں اس کو مبنی رکھیں گے علی الضم فی هذا الحال، کس حال میں، جب مضاف الیہ کو آپ محذوف فی الذہن مانیں گے، محذوف فی الذہن، یعنی ظاہری طور پر تو وہ محذوف ہے لیکن ذہن میں وہ موجود ہے۔ وکذالک کل اسم مبہم، ہر وہ اسم جو مبہم و حذف من بعد المضاف الیہ، اس کے بعد مضاف الیہ محذوف ہو جائے، لفظا لفظی طور پر، ونوی معناہ، اور اس کا جو ہے نا معنی ذہن میں ہو، نیت ہو اس کی، کغیر اول اسماء الجہاد۔ فإذا ذکر المضاف الیہ، جب مضاف الیہ مذکور ہوتا ہے بعد هذه المبہمات، ان مبہمات کے بعد، او حذف ونوی لفظہ، او حذف ولم ینو لفظہ ولا معناہ، یعنی تمام وہ صورتیں جو اس کے برخلاف ہیں۔ پہلی مثال میں کیا تھا، قبل اور بعد، کہ اس کے بعد ہم مضاف الیہ کو لفظی طور پر محذوف رکھیں گے لیکن ذہن میں ہوگا، لیکن اس کے بعد کی جو مثالیں ہیں اس میں یا تو لم ینو لفظہ، نہ اس کے لفظ کی نیت کی جائے نہ اس کے معنی کی نیت کی جائے، تو اس صورت میں فإنہا تکون معربہ، اس صورت میں قبل اور بعد معرب ہوں گے، یعنی اس کا آخر بدلے گا عوامل کے بدلنے سے۔ تقول منحنی ابی جائزۃ، مجھے والد صاحب نے جائزہ دیا، فلہ الشکر من قبل المنح، من قبل المنح ومن بعدہ، قبلی اس پر کسرہ آ چکا کیونکہ اب معرب بن گیا، وجہ کہ اس کا مضاف الیہ ہم نے دکھا دیا۔ اور دوسری مثال من قبلی ومن بعدی، یہاں پر ہم کچھ بھی ذہن میں نہیں رکھتے قبلی کے بعد، بس قبلی پر ہماری بات مکمل ہوئی، ذہن میں بھی ہمارا کچھ مضاف الیہ جملہ نہیں ہے، تو یہ بھی معرب ہے، اور من قبل ومن بعد، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، تأمل غور کرے، الاسمین ان دو اسموں پر، سیبویہ و خمارویہ، فی المثالین الآخرین، تجدہما مختومین، کہ یہ دونوں اسم ختم ہوئے ہیں ویہ کے ساتھ، بکلمت ویہ، ملازمین، ایسا ویہ کہ جو ملازم ہے، یعنی اس کے ساتھ جڑا ہوئے ہے الکسرہ، ویہ یعنی ہا کے نیچے کسرہ ہے، یہ اس کا ملازم ہے، لازم ملزوم ہے، یعنی کہ فی جمیع التراکیب التی یریدان فیہا، جو یہاں پر واقع ہوتے ہیں، فہما اذن، تو اس سے پتہ چلا کہ وہ کیا ہے، مبنیان علی الکسر، ہمیشہ ہی یعنی وہی ہی ہا کے نیچے کسرہ آئے گا تو یہ مبنی علی الکسرہ ہے۔ ومثلہما فی جمیع الاسماء المختومۃ بویہ، تمام وہ اسماء جس کے اخیر میں ویہ آتا ہے وہ مبنی علی الکسر شمار ہوں گے۔ ومن الاسماء المبنیۃ علی الکسر، اور وہ اسماء جو مبنی علی الکسر ہے، ایضا کل ما جاء علی وزن فعال، یعنی اس کو بھی سمجھ لیں کہ یہ بھی ایسے اسماء میں سے ہے کہ جو اسم بھی فعالی کے وزن پر ہوگا مبنی علی الکسرہ ہوگا۔ علما لانثى، رقاشی یہ کسی عورت کا نام ہے، حذامی یہ بھی، او سبا لها یا خباثی یا کذابی، تو یہاں ہم اس کو کذابو یا کذابہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ مبنی ہے، مبنی بر کسرہ ہے، کسرے کے ساتھ پڑھیں گے۔ او اسم فعل، یا اسم فعل جو ہے اس کا وزن بھی فعالی کے وزن پر ہے تو یہ مبنی علی کسرہ ہوگا۔ نزالی ای اتر جاؤ، تراکی اے چھوڑ دو، اترک کے معنی میں ہے۔ قاعدہ پڑھ لیتے ہیں، من الاسماء المبنیۃ ما یأتی، اسماء مبنیہ یہ ہیں، الضمائر، اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، اسماء استفہام، اسماء شرط، اسماء الافعال وبعض الظروف، وهذه كلها تبنى على ما سمعت علیہ، یہ مبنی ہے اس حرف یعنی اس حرکت کے ساتھ
جو سماع میں آ گیا، یعنی جیسا استعمال من قبلو تو یہ مبنی بر ضمہ ہے، اسی طرح سے بوئی ہی تو یہ مبنی بلکہ جس طرح سے ہم نے سن لیا، یعنی سماعی طور پر ہم یہ کہیں کہ مبنی علی الضمہ یا کسرہ ہے۔ المنادى اذا كان علما مفردا، وہ منادى جو علم مفرد ہو مبنی بر ضمہ ہوتا ہے، او نکر مقصودہ ہو تب بھی یہ مبنی ہوگا، وہ یبنى على ما يرفع به، یعنی یا رجل تو یہ مبنی بر ضمہ ہے۔ اسم لا النافع الجنس، لا نافیہ کا جو اسم ہے، اذا لم يكن مضاف، شرط یہ ہے کہ مضاف نہ ہو اور شبیہ مضاف نہ ہو، ویبنى على ما ينسب به، تو اس صورت میں یہ ہوگا لا رجلا فی الدار، تو رجلا یہ مبنی بر فتح ہے، فی محل رفع اسم لا النافع الجنس، اس طرح سے ہم ترکیب کریں گے۔ ما رکب من الاعداد، وہ اعداد جو مرکب ہو، والظروف، وہ ظروف جو مرکب ہو، وہ احوال جو مرکب ہو۔ وهذه يضطرد فيها البناء على فتح الجزئين، تو اس میں یہ قاعدہ مضطردہ ہے، جہاں کہیں بھی ہمیں مرکب نظر آئے گا تو دونوں فتحوں کو ہم دونوں جزئین کو، یعنی دو جز ہے نا، احدا عشرہ، اسی طرح صباحا مساء، تو دونوں کو ہم مبنی رکھیں گے اور مفتوح رکھیں گے۔ المبہمات المقطوعہ، وہ کلمات جو مبہمات ہیں جس کے بعد مضاف الیہ محذوف ہو لفظاً، وہی تبنى علی الضم، تو بھی مبنی علی الضم قبل و بعد کی مثال آپ نے پڑھ لی۔ ما ختم بویہ، وہ اسماء جو ویہ سے ختم ہوتے ہیں، وما جاء على وزن فعالی علما لانثى رقاشی، او سبا لهما خباثی، او اسم فعل تراکی نزالی، وهذه كلها يضطرد فيها البناء والكسر۔ اضطراد بمعنی قیاس کریں گے، جب بھی ہمیں اس وزن پر کوئی اسم ملے گا تو ہم سمجھ لیں کہ مبنی بر کسرہ ہوگا۔ امید ہے کہ یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تمرین فی الاعراب، ترکیب بھی دیکھ لیں۔ فی الحجرۃ 19 طالبا، فی الحجرہ جار مجرور خبر مقدم، 19 مبتدا مؤخر، مبنی علی الفتح، مبنی علی فتح الجزئین، فی محل رفع مبتدا، طالبا تمییز منصوب بالفتحۃ الظاہرہ۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔